بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کے مبارک سلسلے کا یہ چھٹا سبق ہے۔ اس سبق کے اندر ہم واقعہ اصحاب فیل کو پڑھیں گے۔ تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، ہم سب کے محبوب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل اللہ تعالیٰ نے کئی برکات کا ظہور فرمایا، جنہیں مفسرین اور سیرت نگار ارہاسات کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی برکات کا ظہور تھا۔ اس واقعے کے اندر بھی، واقعہ اصحاب فیل کے اندر بھی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کا ظہور ہے۔ واقعہ یوں ہے، یمن کے اندر ابرہہ نامی ایک حاکم مقرر تھا، اور یمن کے لوگ عیسائی مذہب کے تھے۔ اس ابرہہ نے یہ خیال کیا، یہ ارادہ کیا کہ لوگ بیت اللہ کے اندر جا کر کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کی ارد گرد میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں ان سب لوگوں کا رخ بیت اللہ سے موڑ کر کے ہمارے گرجا کی طرف کر دوں، جس کو میں یہاں یمن کے اندر بنواؤں۔ اس نے یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر ایک عالی شان عمارت بنوائی، اور یہ گرجا جب بن کے تیار ہو گیا تو اس ابرہہ نے ارادہ کیا کہ اب اعلان کیا جائے، لوگ مکے کا سفر نہ کریں، مکے کے بجائے وہ یہاں صنعاء آئیں اور اس گرجا کے ارد گرد طواف کریں اور اس کے ارد گرد میں عبادت کریں اور اس کی طرف رخ کر کے عبادت کریں۔ بیت اللہ کو چھوڑ کر اس نے اس صنعاء کو لوگوں کا مرکز بنانا چاہا۔ قبیلہ کنعان میں سے یا قریش میں سے ایک آدمی، جب ان کو یہ خبر ہوئی تو ایک آدمی آیا اور اس نے ان کے اس گرجا کے اندر غلاظت کی اور اس کو گندا کیا، ناپاک کیا، اور یہاں سے فرار ہو گیا۔ جب ابرہہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی کہ عرب کے آدمیوں میں سے ایک آدمی نے میرے بنائے ہوئے گرجا کی توہین کی ہے، اس کی ذلت کی ہے، اس کی رسوائی کی ہے، اس کا پارا چڑھ گیا، یہ آگ بگولا ہو گیا، یہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس نے ایک لشکر جرار تیار کیا، اور تکبر کے اندر، گھمنڈ اور غرور کے اندر ایک ہاتھی پر سوار ہوا، اور پورے لاہ و لشکر اور فوج کے ساتھ میں بیت اللہ کو ڈھانے اور بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے یمن سے روانہ ہوا۔ جب مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچا تو یہاں پر مکے والوں کے جانور چر رہے تھے۔ اس نے سب جانوروں کو پکڑ لیا اور ان پر قبضہ کر لیا۔ ان میں سے 200 اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو اس کی خبر ہوئی، حضرت عبد المطلب جب اس کے پاس گئے تو آپ کو عبد المطلب کو اللہ نے ایسا روب دیا تھا
سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی ابرہہ کی نظر عبد المطلب پر پڑی یہ مروب ہو گیا، عبد المطلب کا رعب اس پر چھا گیا، یہ اپنے کرسی سے اٹھا اور عبد المطلب کے ساتھ نیچے چٹائی پر بیٹھ گیا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کے دادا کو ایسا رعب دیا تھا، ایسا دبدبا دیا تھا۔ پھر عبد المطلب نے کہا ہمارے اونٹ تم نے پکڑے ہیں، 200 اونٹ میرے ہیں، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ یہ کہنے لگا میں تو بیت اللہ پر حملہ کرنے والا ہوں، میں تو بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے یہاں آیا ہوں اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے انا رب الابل وللبیت رب ستمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دو، بیت اللہ کا رب موجود ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ پھر عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے اور تمام کے تمام مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو، لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سب لوگ گئے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے خوب دعائیں مانگی بیت اللہ کی حفاظت کے لیے۔ جب گڑ گڑا کر خوب دعائیں مانگی، یا اللہ ہم سے جتنا ہو سکتا تھا اتنا ہم نے کر لیا، لیکن اب یہ تیرا گھر اور تیرا یہ بیت، تیرا یہ مبارک مقدس گھر تیری حفاظت میں ہے، تو اس کی حفاظت فرمانا۔ اور عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ چند دنوں کے لیے بیت اللہ کا ارد گرد اور مکے کو خالی کر دو، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لی ہے، اب بیت اللہ کا محافظ خود اللہ ہے۔ ابرہہ پورے گھمنڈ کے اندر، پورے غرور اور تکبر کے اندر، وہاں سے جہاں سے پر اس نے پڑاؤ ڈالا تھا مکہ کے قریب، وہاں سے روانہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے وہاں سے آگے کوچ کرنے کا اور روانگی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے دریا کی جانب ایک بڑی فوج بھیجی، جس کو اللہ نے پوری ایک صورت اتار کر کے اس کا واقعہ بیان فرمایا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی تدبیروں کو، ان کے مکاریوں کو، ان کے فریب کو، ان کے گھمنڈ کو، ان کے غرور اور تکبر کو مٹی میں نہیں ملایا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل کہتے ہیں جھنڈ کو، غول کو، جھنڈ کے جھنڈ، گول کے گول، جماعت در جماعت، بڑی تعداد، اس کو بیان کرنے کے لیے عربی میں ابابیل آتا ہے۔ طیرن پرندوں کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اس ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کرنے کے لیے، ان کے غرور کو توڑنے کے لیے، ان کے تکبر کو مٹی میں ملانے کے لیے پرندوں کو بھیجا۔ ہر پرندے کی چونچ کے اندر ایک پتھر، ایک کنکر، اور دونوں پنجوں کے اندر ایک ایک کنکر، تو ہر پرندے کے ساتھ میں 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں، ایک اس کے دائیں پنجے میں، ایک بائیں پنجے میں، 3 کنکر لے کر کے یہ پرندوں کا غول آیا، پرندوں کا بڑی فوج جماعت آئی، اور اس نے ان کے اوپر، ابرہہ کے لشکر کے اوپر کنکروں کی بارش کی، اور یہ کنکر گولیوں کے کام کر رہے تھے، جس آدمی کو ہاتھی کو لگتے سامنے سے پار ہو جاتے اور اس کو وہیں پر ہلاک کرتے۔ جو کچھ باقی بچے تھے ان کو بھی اللہ نے عبرت ناک بیماریوں میں مبتلا کر کے، عبرت ناک سزا دے کر کے، اور عبرت ناک موت دے دی۔ اس طریقے سے اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، اور ابرہہ کے غرور کو، اس کے تکبر کو، اس کے گھمنڈ کو، اس کے مکر کو، اس کے فریب کو، اس کی چالاکیوں کو، اس کے سب کی کرائی باتوں کو مٹی میں ملا کر ذلیل و خوار کر دیا۔ آج بھی اللہ کا دستور یہی ہے، آج بھی اللہ کا قانون یہی ہے، جو ناحق طور پر حکومت کے نشے میں آ کر کے، گدی کے نشے میں آ کر کے، کرسی کے نشے میں آ کر کے ظلم کی ٹھانے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کی وجہ سے
اس کے تکبر کو، اس کے غرور گھمنڈ کو، اس کے مکر و فریب کو مٹی میں ملا کر رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ پھر دنیا کے اندر وہ تاجدار مدینہ، وہ آمنہ کا دلارا، وہ عبداللہ کا لخت جگر، وہ عبد المطلب کا نور نظر، ہم سب کا پیارا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لایا۔ اگلے سبق میں، 7ویں سبق میں انشاءاللہ ولادت نبوی کو سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔